اس وقت میری عمر 16 سال تھی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ امی ابو رشتہ داروں کے ہاں گئے ہوئے تھے اور گھر میں اکیلی تھی۔ میں نے سوچا استاد جی کے آنے سے پہلے نہا لوں، پھر آرام سے بیٹھ کر پڑھائی کرو گی۔ میں کمرے کے اٹیچ باتھ روم میں نہانے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد باہر آئی تو سامنے استاد جی صوفے پر بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ کپڑے گیلے ہونے کی وجہ سے میرے پرائیویٹ حصے صاف نظر آ رہے تھے۔ استاد جی کی جیسے ہی مجھ پر نظر پڑی تو ان کی آنکھیں خیریت سے پھیل گئی، کیونکہ میں نے نیچے والے کپڑے نہیں پہنے تھے۔ استاد جی جوان آدمی تھے، میں ایسے ہولی ہیں۔ میں استاد جی کے برابر میں کتاب لے کر بیٹھ گئی۔ اچانک میری نظر استاد جی کی شلوار پر پڑی تو غبار دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ میرے ذہن میں ایک شیطانی خیال آیا کہ اگر تھوڑی سی محنت کی جائے تو بات بن سکتی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر کے اپنی کتاب نیچے گرا دی اور استاد جی کے سامنے جا کر کتاب پکڑنے لگی۔ استاد جی کی نظریں میرے سینے پر ایسے جمی تھی جیسے کوئی بھوکا انسان کھانے والی چیز کو دیکھتا ہے۔ میں اٹھ کر دوبارہ سیدھی ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ آج تو ویسے بھی پورا گھر خالی پڑا ہوا تھا اور کسی کو شک بھی نہیں ہونا تھا۔ آخر کار میں نے تھوڑی سی ہمت کی اور استاد جی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ استاد جی شاید پہلے سے ہی اس بات کے انتظار میں تھے کہ کب میں ان کی دعوت دوں اور کب وہ کنواری لڑکی کا مزہ چکے۔ اس سے پہلے کہ استاد جی آخر ہاتھ پار کرتے، میں نے ایک شرط رکھی۔ میری شرط سنتے ہی استاد جی نے حامی بھر کر کہا کہ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ جیسے استاد جی نے حامی بھری تو میں نے صوفے پر ہی ان کے ساتھ، میرا نام نورین ہے۔ میری ماں کو میرے اکیڈمی جانا پسند نہیں تھا، کیونکہ وہ امیرہ اور ماڈرن تھی اور وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی سب سے الگ رہے۔ اسی لیے انہوں نے میرے لیے ایک استاد کا انتظام کیا جو گھر آ کر مجھے پڑھاتا تھا۔ وہ استاد مجھے پڑھانے کی باری فیسیں لے رہا تھا۔ میری ماں فخر سے کہتی کہ اس نے اپنی بیٹی کے لیے قابل ٹیچر کا انتظام کیا ہے جو بہت زیادہ فیس لیتا ہے اور اس کی بیٹی کو بہت بہترین پڑھاتا ہے۔ ویسے تو وہ ٹیچر ٹھیک تھا مگر مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، شاید اسی لیے کہ میں ابھی تک اس بات کو قبول نہیں کر پائی تھی کہ میں اپنی باقی دوستوں کی طرح اکیڈمی میں جا کر نہیں پڑھ سکتی تھی، بلکہ مجھے گھر پر رہ کر اس استاد سے پڑھنا تھا۔ شروع میں مجھے وہ استاد بالکل اچھا نہیں لگتا تھا اور نہ ہی مجھے اس کے پڑھانے کا انداز پسند آیا تھا، مگر جب میں نے اپنی ماں سے یہ بات کی تو انہوں نے مجھے جھٹک دیا اور کہا کہ میں یہ بہانے بند کرو اور اپنی تعلیم کا معیار بہتر بناؤ اور یہ بھول جاؤ کہ میں اپنی اور دوستوں کی طرح اکیڈمی جا سکتی ہوں۔ اور بھی بہت ساری ہدایت مجھے دی گئی۔ تب میں چپ ہو گئی اور اپنی پڑھائی میں دل لگانے لگی، جبکہ دل میں بہت اداس تھی اور اپنی دوستوں کے ساتھ پڑھنا چاہتی تھی، جبکہ میری ساری دوست اور باقی کی کلاس فیلس مجھ پر رشک کرتی کہ میں اتنی امیر ہوں کہ مجھے گھر پر اتنا اچھا استاد پڑھانے آتا ہے۔ ان کی باتیں سن کر میں بھی نخرے میں آنے لگی اور تب میں اپنا سارا افسوس بلا کر اپنے استاد سے بہت اچھے سے پڑھنے لگی۔ اور جب میں نے دل سے اس استاد کو قبول کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ واقعی ایک قابل استاد ہے اور مجھے بہت محنت سے پڑھاتا ہے، اور اس کی محنت کی وجہ سے میں نے بہت کم دنوں میں اپنی پڑھائی بہتر کر لی اور اب کلاس میں ہر سبجیکٹ میں ٹاپ پر آ گئی تھی، جس وجہ سے کلاس اور اسکول میں میری خوب واہ واہ ہوتی، جو سن کر مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ اور ان تعریفوں کی وجہ سے میں آسمانوں میں اڑنے لگی تھی، اور تب میں نے اپنے استاد کو بھی دل سے قبول کر لیا تھا اور ان سے بہت فری ہو گئی اور دل لگا کر ان سے پڑھتی تھی اور اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی تاکہ پڑھائی میں مزید بہتر ہو جاؤں۔ اس وجہ میرے ماں باپ بھی بہت خوش ہو گئے تھے کہ ان کی بیٹی پہلی پوزیشن پر رہتی ہیں اور ان کا خوب نام اونچا ہو رہا ہے۔ استاد کی بیٹی بھی ڈیمانڈ بڑھنے لگی تھی۔ اس نے اپنی فیس بڑھانے کا کہا، جو میرے ماں باپ نے بنا کوئی اعتراض کیے بغیر اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی۔ اس کے کچھ ٹائم بعد اس نے باپ سے کہا کہ وہ شام میں مجھے پڑھنے آیا کرے گا کیونکہ دن میں اس کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اس کی یہ بات بھی میرے ماں باپ نے مان لی اور ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ کسی بھی بات پر کوئی اعتراض نہیں کرتے، اور اکثر میرے ماں باپ کو رات میں باہر جانا پڑتا تھا
اس وجہ سے انہوں نے اس طرف زیادہ توجہ نہیں دی کہ میں کس طرح اور کیسے پڑھتی ہوں۔ میں خوش تھی کہ میں پڑھائی میں بہت اچھی ہو گئی ہوں، مگر میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے ایسے وقت سے بھی گزرنا پڑے گا کہ میں جینے کے قابل بھی نہیں رہوں گی، اور کل تک جو لوگ میرے آگے پیچھے گھومتے تھے اور مجھے حسرت سے دیکھتے، وہ بعد میں مجھ پر ٹوکنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ اس شام جب وہ مجھے پڑھنے آیا تو حساب معمول میرے والدین پارٹی پر جانے کے لیے تیار تھے۔ وہ تقریباً ہر شام رات ہی کسی پارٹی یا کسی شادی میں جاتے تھے اور پیچھے میرے پاس دائی ماں اور ایک ملازمہ چھوڑ جاتے، مگر اس روز دائی ماں اپنے گاؤں گئی ہوئی تھی اور ملازمہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کوارٹر میں جا چکی تھی اور گھر میں اکیلی اور تنہا تھی۔ اور تھوڑی دیر بعد استاد جی مجھے پڑھانے کے لیے آ گئے۔ میں تھوڑی گھبرا رہی تھی، میں بالکل اکیلی تھی، مگر میرے والدین کو اس بات سے فرق نہیں پڑنا تھا اور میں خاموشی سے پڑھنے بیٹھ گئی۔ استاد نے مجھے پڑھنا شروع کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے مجھے نمبر حل کرنے کو کہا، تو میں نمبر حل کرنے میں اتنی مصروف ہوئی کہ پھر یاد بھی نہیں رہا کہ میں اس گھر میں اکیلی ہوں اور وہ استاد بھی میرے ساتھ بیٹھا ہے، جو ویسے تو میرا استاد تھا، مگر اس وقت اس کے دماغ پر شیطان سوار تھا۔ اور پھر اچانک ہی اس نے مجھے اپنا بھیانک روپ دکھایا کہ بظاہر میں مہربان نظر آنے والا شخص حقیقت میں درندہ تھا۔ اس درندے نے مجھے اکیلا پا کر میرے ساتھ جو کیا، اس کے بعد میں جینے کے قابل بھی نہ رہی۔ میں پڑھنے میں مصروف تھی تو اس نے اچانک مجھ پر حملہ کیا، مجھے اذیتوں کے سمندر میں دھکیل دیا۔ میں بے بس چڑیا کی طرح بس پڑپڑا کر رہ گئی تھی۔ وہ 2 گھنٹے میری زندگی کے سب سے اذیت ناک تھے۔ اس جنگلی جانور نے مجھے بری طرح ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئی تھی، مگر اس درندے نے مجھے پھر بھی نہیں چھوڑا تھا، اور جب وہ ہوش میں آیا تو میری حالت بہت بری تھی اور میں مرنے والی ہو رہی تھی، جس پر وہ گھبرا گیا اور مجھے اس حالت میں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ میں بالکل بے ہوش ہو چکی تھی اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ پھر کیا ہوا اور کیا نہیں۔ پھر جانے کتنی دیر تک میں بے ہوش پڑی رہی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں اسپتال کے بیڈ پر موجود تھی اور ساتھ ہی میرے والدین بیٹھے رو رہے تھے۔ پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں اور کیا ہوں، مگر پھر جب دھیرے دھیرے میرے حواس جاگنے لگے تو وہ پورا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ میں پھر سے چیخنے چلانے لگی۔ میری حالت پر میرے والدین تڑپ رہے تھے اور مجھے پکار رہے تھے، مگر مجھے کسی کی پکار نہیں سنائی دے رہی تھی۔ میں بری طرح چیختی جا رہی تھی اور پھر خوش ہو گئی تھی۔ میری حالت پر میرے والدین دکھ اور پچھتاوے میں جلنے لگے تھے۔ پھر تقریباً 14 دن بعد میں جب سنبھلی تو میرے ماں باپ مجھے گھر لے آئے۔ اب میں پہلے کی طرح چیختی چلاتی نہیں تھی، مگر اب میں نے بولنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور اپنے والدین کی طرف تو میں بالکل بھی نہیں دیکھتی تھی۔ مجھے ان سے نفرت ہو گئی تھی۔ کاش وہ اتنے غافل اور لاپرواہ نہ ہوتے تو میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ زندگی جینے والی لڑکی ہر چیز سے دور ہو گئی تھی۔ میں نے سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا، یوں کمرے میں پڑی رہتی۔